علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع جماعت نہم کی اردو کی نئی کتاب سے تعلق رکھتا ہے، اور فیڈرل بورڈ یعنی وفاقی تعلیمی بورڈ اسلام آباد کے زیر سایہ زیر اثر جن تعلیمی اداروں میں اردو کی کتب پڑھائی جا رہی ہیں وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی کتابیں اسکولوں میں رائج ہو چکی ہیں، تو انہی کتابوں میں سے جماعت نہم کی کتاب اردو سے تعلق رکھنے والا ہمارا آج کا موضوع یہ دیکھ لیجئے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ اردو کی بک ہے FBISE کی اردو برائے جماعت نہم، نیشنل بک فاؤنڈیشن بطور وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ تو اس میں ہم آج سلسلہ شروع کر رہے ہیں بالکل شروع سے ہی، اور پہلا سبق ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مضمون ہے تحریر کردہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مصنف، بہت بڑے سیرت نگار کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا تعارف بھی اس سبق کے آخر میں دے دیا گیا ہے۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، پاک سیرت، پاک عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اور وصال فرمانے تک، اس دنیا سے پردہ فرمانے تک جو حالات و واقعات رہے، ان سے بطور مسلمان، بطور مومن ہم سب کا واقف ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی جیسی عظیم المرتبت کتاب تخلیق کی، اور یہ ان کا خاصہ ہے، ایک خصوصیت ہے ان کی، کہ اردو میں سب سے پہلی سیرت کی کتاب مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تخلیق کردہ ہے۔ اسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں سے ایک مضمون سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر اس نصاب میں، اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ہم آج کا اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس سبق کی تدریس کے بعد ہم کس قابل ہو جائیں گے، اس سبق کے پڑھنے کے بعد ہم کس قابل ہو جائیں گے، کیا چیزیں ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو ہم جان سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، مبارک زندگی سے، حیات طیبہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، وہ مختلف چیزیں ہیں، وہ ہم جانیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جس ترتیب اور توازن کی اعلیٰ ترین مثال تھی، اس سے ہم واقف ہو سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بیلنس تھا، توازن تھا، وہ اس سے بھی ہم واقف ہوں گے۔ اور اسی طرح شبلی نعمانی کے ہاں تاریخ، عقیدت اور ادب کے درمیان ہم آہنگی کے تصور سے بھی ہم واقف ہو سکیں گے۔ یعنی مولانا شبلی نعمانی کے ہاں جو تاریخ کا ایک پہلو ہے، جو ان کی کتابوں میں ہمیں ہسٹری نظر آتی ہے، تاریخ دکھائی دیتی ہے، تاریخی واقعات دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح عقیدت دکھائی دیتی ہے، یعنی عظیم المرتبت ہستیوں کے ساتھ ان کی محبت جھلکتی نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح پھر لٹریچر ہے، یعنی ادب ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، تاریخ، عقیدت اور لٹریچر کے درمیان جو ایک بیلنس ہے، ایک تعلق ہے، ہم آہنگی ہے، یعنی تعلق کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو ایک جو کیا کہنا چاہیے، ایک مکسچر ہے ان تینوں چیزوں کا۔ ان تینوں چیزوں کے اندر جو جو کوالٹیز پائی جاتی ہیں، خصوصیات پائی جاتی ہیں، ہم ان چیزوں سے بھی واقف ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔
تو اسی طرح اس سبق کا سب سے اہم مقصد یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو سکیں، اور پھر ایک اور چیز کہ سیرت نگاری کسے کہتے ہیں، اس چیز کو ہم جانیں گے۔ جی، تو ہم اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سیرت نگاری کسے کہتے ہیں۔ سیرت نگاری سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام پہلوؤں کو اس طرح بیان کرنا کہ کوئی پہلو بھی تشنگی سے خالی نہ رہے، کوئی پہلو بھی ایسا نہ ہو جن سے ہم واقف نہ ہو سکیں۔ یعنی یہ سیرت ہے، سیرت نگاری ہے۔ ایک سیرت نگار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق لکھنے لگتا ہے تو وہ کوئی پہلو خالی نہیں چھوڑتا، وہ ایک ایک جزئیات کا بغور مشاہدہ کرتا ہے۔ اور مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی خاصیت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے باریک پہلوؤں تک بھی ان سے بھی واقفیت رکھتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے ایک ایک چیز کی تحقیق کے لیے بڑا سفر کیا، اور سفر کی مشکلات برداشت کر کے یہ کتاب تخلیق کی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جناب، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس مضمون میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے، اس میں ایک خاص بات بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات۔ جی، سب سے پہلے تو ایک مختصر طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں کہ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے، اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو کے یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔ کچھ الفاظ مشکل ہیں اس پہلے پیراگراف میں۔ سب سے پہلا لفظ سمجھ لیجئے، دقیق نقطہ۔ دقیق کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے گہرائی، یعنی عمیق کے معنوں میں آتا ہے، انتہائی گہرے انداز میں آبزرو کرنا، گہرائی میں، گہرا نقطہ، انتہائی ڈیپتھ میں جا کر دیکھنا، مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا ہے انتہائی نازک اور پیچیدہ۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں، اس لفظ کے اندر، اور ان دونوں معنوں میں یہ استعمال کیا جائے گا۔ یعنی اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے، ایک گہرا نقطہ، اور ایک نازک اور پیچیدہ نقطہ یہ ہے کہ یعنی ایک سینسٹیو پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے لیے جو اخلاق پسند کرے، اخلاق کا جو بھی پہلو پسند کرے، یعنی جو بھی عادت اس کے اندر آ گئی ہے، اب وہ اسی پر قائم رہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی کی پابندی کرے، اور مستقل طور پر پابندی کرے، ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر، اور غیر متبدل طریقے سے، یعنی اس میں کسی قسم کی چینجز نہ آئیں، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو، غیر متبدل طریقے سے۔ غیر متبدل یعنی جس میں تبدیلی نہ ہو، متبدل تبدیلی کو کہتے ہیں، چینج۔ اور اس پر یعنی جو بھی کسی عادت کا اگر وہ پابند ہے تو اس پر ہمیشہ ایسے قائم رہے کہ گویا وہ اگر چاہے بھی تو اس عادت کو نہ چھوڑ سکے، اور لوگوں کے سامنے اس کی پہچان بن جائے کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی حرکت اس سے سرزد نہیں ہو سکتی، کوئی بات اس سے الگ ہو نہیں سکتی۔ اور یہ کام جو وہ کرتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، اور ان کی مثال دی گئی ہے، جیسے آپ ایک گلاب کے پھول کی خوشبو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کی خوشبو ایسی ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح اس شخص کے بارے میں لوگ یقین کر لیں کہ اس سے کوئی حرکت اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، کوئی کام اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کا نام مولانا شبلی نعمانی نے استقامت حال رکھا ہے، یعنی اپنے کام پر مستقل مزاجی سے ڈٹ جانا اور کرتے رہنا،
ہمیشہ کے لیے، ہمیشگی کے لیے اس کام کا پابند ہو جانا، استقامت حال، مستقل مزاجی اس کے اندر آ جائے، کنسسٹنسی اس کے اندر آ جائے۔ اسی طرح مداومت عمل، مداومت بھی مسلسل کرتے رہنے کو کہتے ہیں، یعنی مسلسل کرتے رہنا، لگاتار کرتے رہنا۔ کوئی یعنی ایسا نہ ہو کہ میں ایک کام کرتا ہوں اور اس کو بعد میں جو ہے نا میری عادت ہی نہیں رہتی، نہیں۔ تو ایک کام جو کر لیا جائے، جس کا عزم کر لیا جائے، ارادہ کر لیا جائے، اس پر ہمیشہ کے لیے ڈٹ جایا جائے۔ تو پہلے پیراگراف میں مولانا شبلی نعمانی نے اخلاق کے ایک پہلو کی وضاحت کی ہے کہ جو کام بھی اپنے لیے، جس کام کو اپنے لیے عادت بنا لیا جائے، اس کو ہمیشہ کے لیے کرتے رہنا چاہیے، اور لوگوں کے سامنے وہ کام اس کی پہچان بن جائے کہ یہ کام اس کی عادت ہے، یہ افعال اس کی عادت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی انسان کی خصوصیت جانی جاتی ہے۔ اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا، اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ وہی بات آ گئی کہ جس کام کو عادت بنا لیا جائے، اس پر ڈٹ جایا جائے، اس پر قائم رہا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر شدت کے ساتھ اسی کام پر قائم رہتے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ ہمارے لیے سنت ہیں۔ تو سنت وہ فعل ہے، فعل سے مراد کام، وہ فعل ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی ہے۔ مداومت سے مراد میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کام کو مسلسل کرتے رہنا، کنسسٹنسی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سنت وہ فعل ہے کہ جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مستقل مزاجی سے کام کیا، مسلسل وہی کام کرتے رہے، مداومت فرمائی، اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ قوی معنی، قوی سے مراد طاقتور، مضبوط، اور معنی سے مراد کوئی رکاوٹ۔ تو بغیر کسی مضبوط رکاوٹ کے، یعنی کبھی کوئی ہرڈل ایسی نہیں آئی کہ جس کو روکنا پڑے، جس کی وجہ سے کام کو روک، نہیں۔ قوی معنی یعنی کوئی ایسی رکاوٹ کہ ناگزیر صورتوں میں اس کو کام کو چھوڑنا پڑا، ایسا نہیں۔ بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا، یعنی جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اس پر قائم رہے، ترک نہیں فرمایا یعنی چھوڑا نہیں پھر اس کو۔ اسی بنا پر جس قدر سنن ہے، سنن سنت کا جمع ہے، سنن بہت سی سنتیں، جس قدر سنن ہیں وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھی کیے وہ ہمارے لیے سنت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر جس کام کو کیا اسی پر مسلسل قائم رہے، مداومت عمل، اور تمام کام جو ہے نا ہمارے لیے سنت کی مثالیں ہیں، تمام کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال اس قدر پختہ اور مستحکم تھے کہ کبھی تمام عمر ان میں ایک ذرہ فرق نہیں پیدا ہوا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات و اعمال کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن یہ کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ لا کان عمل دیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جھڑی ہوتا تھا، یعنی جس طرح بادل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ جو بات ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر لی ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جس کام کو اپنی عادت بنا لیا جائے، جو کام اختیار کیا جائے، اسی کام پر مستقل انداز میں ڈٹ جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور سنتوں کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی گئیں۔ جی جناب، تو آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نکو سیرت تھے۔ نکو سے مراد نیک سیرت،
نکو سے مراد نیک سیرت تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزاج میں انتہائی نرمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش اخلاق، اچھے انداز سے بات کرنے والے، اچھے انداز سے پیش آنے والے، اور نکو سیرت تھے، یعنی نیک سیرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و افعال کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا مسکراتا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے۔ وقار اور متانت یہ دونوں مترادفات ہیں، ان کا مطلب ہے سنجیدگی۔ وقار میں ایک ڈیسنٹ پن نظر آتا ہے، ڈیسنٹ وے نظر آتا ہے، یعنی اچھا انداز دکھائی دیتا ہے۔ متانت میں سنجیدگی آ جاتی ہے، انتہائی سنجیدہ انداز میں گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ خاطر شکنی یعنی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، خاطر تسلی کو بھی کہتے ہیں، کسی کی یعنی ان کی ڈھارس بندھانا، ان کی ہمت بندھانا، اس کا دل نہ توڑنا، تو یہ کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے۔ مصافحہ سے مراد ہاتھ ملانا، اور اسی طرح اس سے ایک اور لفظ ملتا جلتا ہے، وہ ہے معانقہ، میم عین الف نون قاف اور آخر میں ہے معانقہ، جس کا مطلب ہے گلے ملنا۔ مصافحہ یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک عادت یہ تھی کہ سب سے پہلے خود سلام کرتے اور ہاتھ بڑھاتے سلام کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ ملاتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے، منہ نہ پھیرتے، آپ اس کی طرف سے منہ دوسری طرف نہ کرتے جب تک وہ خود نہ منہ ہٹا لے۔ یہ دیکھیں، یہ تسلی والی بات ہے، یعنی دوسرے کو تسلی دینا، دوسرے کی ہمت بڑھانا۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، ہاتھ ملاتے ہوئے بھی یہی عادت شریفہ تھی۔ معمول یعنی عادت، مبارک عادت یہی تھی کہ یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے یعنی محفل میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ زانو سے مراد یہ آپ کے گھٹنے، جب اتحیات کی صورت میں آپ بیٹھتے ہیں، جب آلتی پالتی مار کے جب آپ نیچے بیٹھتے ہیں تو کبھی بھی دوسروں سے آگے آپ نہ بیٹھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ کبھی آپ کے گھٹنے دوسروں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے تھے۔ ہم نشین سے مراد ایک ساتھ بیٹھنے والے، کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے تھے، یعنی جو 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوتے تھے ان سے کبھی آگے نکل کر نہ بیٹھتے تھے۔ جی جناب، تو اس پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات بتائی گئی ہیں، ایک معمولات زندگی بتایا گیا ہے کہ کیا معمولات تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیسا ہوتا تھا مجلس میں، یا بات کرتے ہوئے، یا ہاتھ ملاتے ہوئے، اور کیا طریقہ کار تھا۔ یہ طریقہ کار ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس سے ہماری لرننگ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لے آئیں اور دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ جی جناب، آگے چلتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ایک مثال دے دی گئی۔ ایک دفعہ نجاشی بادشاہ کے ہاں سے ایک سفارت آئی، ایمبیسی کا ایک وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا، ایک سفارت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا، اس ڈیلیگیشن کو، اس وفد کو، جو لوگ آئے تھے سفیر بن کر، ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا، اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے، ایک بادشاہ کی طرف سے ڈیلیگیشن آیا ہے، سفارت آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرما دیتے، کہہ دیتے کہ ان کی خاطر مدارت کرو اس مہمان کی، مگر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس یعنی خود مہمانداری کے تمام کام انجام دے رہے ہیں۔
صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے، ہم یہ کام کرنے کو تیار ہیں، یہ مہمانداری والا۔ ارشاد ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ یعنی مہمانوں کی خدمت کس طرح سے کی جائے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس پیرا سے، اس مثال سے۔ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو، یعنی کچھ ایسی باتیں بھی لوگ کرتے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہوتی، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرماتے تھے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ سنتے تھے، مگر اظہار نہ کرتے تھے، ظاہر نہ کرتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں شریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔ لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا، بیٹھے رہے کافی دیر تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ تک گئے، واپس آئے تو اسی طرح مجمع موجود تھا، پھر واپس چلے گئے اور دوبارہ تشریف لائے۔ پردہ کی آیت اسی موقع پر اتری۔ جی جناب، اس پیراگراف میں جب پردے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا کہ عورت اور مرد پردہ کر سکتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا تو یعنی لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جلدی اٹھ جاتے، مگر وہ بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نہیں فرمایا، تو اتنے میں آیت بھی اتری، یعنی پردے کی آیت۔ تو یہاں پہ بھی یعنی وہی بات ہے کہ مہمان اگر گھر پہ آ جائیں تو ان کو کچھ کہنا نہیں ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، اظہار نہیں فرمایا، مگر یہ کہ ہمیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ہاں مہمان کے طور پر جائیں تو اتنا خیال ضرور کریں کہ میزبان کے لیے ہم کسی تکلیف کا باعث نہ بنیں، ہماری وجہ سے میزبان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور یہی سیکھنے کو ہمیں اس پیرا سے ملتا ہے۔ جی جناب، آگے چلتے ہیں۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ یعنی اگر مجلس میں بیٹھیں، کسی کی کوئی بات بری اگر معلوم ہوئی یا ایسی معلوم ہوئی کہ جو اچھی نہ تھی، تو اس کا ذکر، ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے، اس کا ذکر ایسے نہ کیا جائے کہ اس کو مخصوص کر لیا جائے کہ فلاں نے ایسے کہا تھا، آپ بھی ذرا ہوشیار ہو جائیں، یہ بات نہیں، بلکہ صیغہ تعمیم استعمال کرنا چاہیے۔ صیغہ تعمیم کا مطلب ہے ان جنرل بات کرنی چاہیے، عام انداز میں بات کرنی چاہیے، کہ کسی کو یعنی کسی کو مخصوص نہ کیا جائے کہ اس بندے نے ایسے کہا تھا، کسی کو ہٹ نہ کیا جائے۔ تو ان جنرل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمایا کرتے تھے، بات کہا کرتے تھے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا پردہ رہ جاتا ہے، کسی کی کوئی برائی یا بھلائی جو ہے وہ چھپی رہتی ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی کوئی بات بھلی معلوم نہ ہوتی تھی، بری معلوم ہوتی، تو مجلس میں اس کا ذکر نہ کرتے تھے، بلکہ ان جنرل عام انداز میں یہ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، یہ طریقہ ابہام، یہ ابہام سے مراد کہ اس کو چھپا دینا، یہ اس لیے اختیار فرماتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو، اس کی انسلٹ نہ ہو جس نے یہ بات کی ہے، اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے۔ احساس غیرت میں، غیرت بہت بڑی چیز ہے، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، تو یہ غیرت میں کمی واقع نہ ہو، اس لیے اس شخص کو مخصوص نہیں کرتے تھے، اس کا نام نہیں لیتے تھے مجلس میں، بلکہ ان جنرل یا عام انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے انتہائی سبق آموز ہے، ایک ایک چیز ہمارے لیے سبق ہے، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم، ابر کہتے ہیں بارش کو، ابر کرم، کرم کی بارش، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہربانیاں ہیں، جو نوازشیں ہیں، وہ ہر وقت جاری ہیں۔ تاہم کسی کا بے ضرورت شدید سوال کرنا، بے ضرورت شدید سوال کرنا، یعنی بغیر کسی ضروری وجہ کے سوال کر دینا، کوئی ضروری وجہ نہیں ہے اور پھر بھی سوال کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گراں ہوتا تھا، یعنی بندہ رک سکتا ہے اس موقع پر لیکن نہیں رکا، اس کو کسی اور موقع پر ٹالا جا سکتا تھا مگر نہیں ٹالا گیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرتی تھی، یعنی بوجھ معلوم ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھ پیٹھ پر لاد لائے اور بیچ کر اپنی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ جی، اب یہ سوال کرنا یہاں پہ دوسرے معنوں میں ہے۔ سوال کرنے سے مراد کہ یعنی کسی سے بھیک مانگنا بھی ہو سکتا ہے، اور بلا ضرورت یہاں پہ وہی حقیقت میں یہی بات کی گئی ہے کہ بھیک مانگنے کی بجائے بہتر ہے کہ اپنی پیٹھ پر انتہائی بوجھ لاد کر سامان لے آیا جائے اور پھر اپنی آبرو بچائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لرننگ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل سکھایا کہ حتی الامکان کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنے سے بچا جائے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی شدید ضرورت نہیں ہے، اگر ہم بھوکے نہیں مر رہے، تو پھر جو ہے نا ہمیں سوال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اگر اپنی جان پر بن آئی ہے اور کوئی صورت نہیں بچی، تب جو ہے نا سوال کرنے کی اجازت ہے، کسی سے کچھ مانگنے کی اجازت ہے۔ ادروائز دوسری صورت میں پھر سوال کرنے سے بچا جائے، گریز کیا جائے۔ حجۃ الوداع میں آگے چلتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ وہ صاحب آ کر شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صاحب آ کر شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنومند اور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے۔ یہ بات ہو رہی ہے وہی سوال دراز کرنے والی، دستے سوال دراز کرنے والی، کہ بھیک مانگنے والی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ 2 افراد جو تھے وہ انتہائی صحت مند تھے، ہاتھ پاؤں کے اچھے بھلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی صدقات یہاں پہ یہ تعلیم بھی فرما دی گئی، یہ سبق بھی دے دیا گیا کہ صدقات ان لوگوں میں خرچ کیے جائیں کہ جو اس کے اہل ہیں، جو مانگ نہیں سکتے، جو سفید پوش ضرورت مند ہوتے ہیں، جو لوگوں کے آگے بھری محفل میں آ کر سوال نہیں کرتے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو خوددار ہیں، جو غیرت مند ہیں، جو غریب ہیں، انتہائی غریب اور مسکین ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، جو معذور ہیں۔ تو بہت سی صورتیں ہیں کہ جن کو صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا، تعلیم فرما دی گئی کہ ایک مجلس میں جس میں ایک محفل میں جس میں صدقات تقسیم ہو رہے تھے، صدقے کا مال تقسیم کیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 افراد ایسے بھی ہیں جو انتہائی صحت مند تھے اور ہاتھ پاؤں کے ٹھیک تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں چاہوں تو میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ مال جو ہے نا یہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، کام کرنے کے جو لائق بندے ہیں ان کے لیے اس مال میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جی جناب آگے چلتے ہیں۔ قبیصہ نام کے ایک صاحب تھے، وہ مقروض ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنی حاجت عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا اے قبیصہ، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے۔ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو اور وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے۔ دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی، ناگہانی یعنی اچانک مصیبت آ گئی، اچانک آسمانی آفت، جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو برباد کر دیا۔ ناگہانی میں بارش بھی ہو سکتی ہے، سخت بارش، سیلاب، زلزلہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ آگ لگ جائے، اس طرح کے حادثات، ناگہانی حادثات، اچانک آ جانے والے حادثات، تمام مالی سرمایہ کو اس ناگہانی مصیبت نے برباد کر دیا ہو،
اس کو اس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت کسی قدر درست نہ ہو جائے۔ تیسرے، اس شخص کو جو مبتلا فاقہ ہو اور محلے کے 3 معتبر آدمی گواہی دیں کہ ہاں اس کو فاقہ ہے، یعنی وہ 3 دن سے بھوکا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی کچھ مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ جی، تو اس میں ایک مثال دے دی گئی